معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے انکشاف کیا ہے کہ اپنے ریٹائرمنٹ کے اعلان کے باوجود سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آخری لمحات تک مزید 8 ماہ کی ایکسٹینشن کے لیے شریف برادران کے ساتھ پیغام رسانی کر رہے تھے، لیکن اصولی موقف رکھنے والی قیادت نے ان کی سنوائی نہ کی اور موصوف کو گھر جانا پڑا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ 2019 میں حقیقی آزادی کے جری مجاہد عمران خان نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن طلائی تشتری میں سجا کر پیش کر دی، لیکن آج وہ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دے رہے ہیں۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ ابھی اکتوبر میں ان کا لندن جانا ہوا تو پتہ چلا کہ اپنی ریٹائرمنٹ کے اعلانات کے باوجود جنرل باجوہ کی مزید 8 ماہ کی توسیع کے لیے منہ زور ہوائیں ایون فیلڈ کی دیواروں سے سر پھوڑ رہی تھیں۔ لیکن اس کہانی کی تفصیل پھر کبھی سہی۔ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے وقت کو یاد کرتے ہوئے عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ میں میاں صاحب کے سامنے بیٹھا، فائل میں دھرے نوٹس کا پلندہ کھولنے کو تھا کہ وہ بولے، آپ یہ فائل مجھے دے دیں، میں پڑھ کر آپ سے بات کر لوں گا۔ میں نے کچھ کہے بغیر فائل ان کی طرف بڑھا دی۔ تب تک پاناما سکینڈل کا آتش فشاں پھٹ چکا تھا اور لاوا تھامے نہیں تھم رہا تھا۔ میں اسی حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ 18 مئی 2016 کی رات فون پر ان سے وقت لینا چاہا تو وزیر اعظم کہنے لگے کل مجھے گلگت جانا ہے، لیکن آپ صبح 9 بجے آ جائیں تو 15 منٹ بات کر لیں گے۔ 19 مئی کو میں وقت سے 5 منٹ پہلے پہنچ گیا۔ میاں صاحب ٹھیک 9 بجے آ گئے۔ ان کے چہرے کی روایتی بشاشت قدرے کم ہو چکی تھی۔ خیر و عافیت معلوم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے ذاتی ملازم عابد کو بلوایا، اس سے کافی لانے کو کہا اور ساتھ ہی میرا سیل فون اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی میز پر سجے 2-3 رنگا رنگ فون سیٹس کی تاریں نکالی، ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا، آواز قدرے اونچی کی۔ میں حیرت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ نواز شریف بولے جا رہے تھے اور میں حیرت کی تصویر بنا سن رہا تھا۔ آدھ گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا۔ ان کا شائستہ مزاج اے ڈی سی دوبارہ آ کر سلیوٹ کر چکا تھا۔ کافی کا دوسرا دور بھی ختم ہو رہا تھا اور میاں صاحب ایک عہد ناز پاس کی کہانی بیان کیے جا رہے تھے۔ انہوں نے 2-3 بار مجھ سے رازداری کا عہد لیا۔ میں نے ابھی تک یہ بات کلثوم کے سوا کسی کو نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ پاناما کا ڈرامہ کیوں رچایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 کے دھرنوں سے ناکام ہو کر ایک بار پھر یہ لوگ عمران کو استعمال کر رہے ہیں اور فساد کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں۔ یہ عدالتوں پر دباؤ ڈال کر مجھے منظر سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ نشانہ صرف میری ذات ہے۔ اگر میں کرسی پر بیٹھا رہا تو سازش مزید آگے بڑھے گی۔ عین ممکن ہے جمہوری نظام لپیٹ دیا جائے اور ملک ایک بار پھر گرداب میں پھنس جائے۔ میاں صاحب نے بتایا کہ میرے پاس مصدقہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا میں سوچتا ہوں کہ مستعفی ہو جاؤں تاکہ ملک کسی نئے عذاب سے بچ جائے۔ آہنی اعصاب کے مالک نواز شریف کی زبان سے یہ سب کچھ سنتے ہوئے مجھے اپنی سماعت پر شک ہو رہا تھا۔ وزیر اعظم کے لہجے میں بلا کی شکست کی تھی۔ اے ڈی سی تیسری بار سلیوٹ کر کے پیغام دے گیا تھا کہ سر ہمیں دیر ہو گئی ہے۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا میاں صاحب انہیں آپ کی ذات سے ایسا کیا مسئلہ ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم نواز شریف اپنی کرسی سے اٹھے، دروازے کی طرف بڑھے، میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولے ایکسٹینشن۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن انگریزی زبان کا ہونے کے باوجود ہماری روزمرہ بول چال میں استعمال ہونے والا سب سے کثیر الاستعمال لفظ ہے۔ اردو میں توسیع اس کا ہم معنی لفظ موجود ہے جس کی ادائیگی کچھ مشکل نہیں، لیکن اس میں عجیب سی کم مائیگی پائی جاتی ہے۔ اس کے برعکس ایکسٹینشن میں ایک خاص نوع کا رعب اور دبدبہ پایا جاتا ہے۔ توسیع بولنے سے یوں لگتا ہے جیسے کوئی شے بڑی انکساری سے مانگی جا رہی ہو اور دینے والا ثواب دیدی اختیار کا تاج سر پر سجائے شاہانہ تمکنت کے ساتھ کچھ عطا کر رہا ہو۔ ایکسٹینشن میں دینے والے کی کمزور اور لینے والے کی بالادستی کا تاثر نمایاں ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایکسٹینشن دینے والا اسے اپنا اعزاز اور افتخار سمجھتا ہے اور لینے والا احسان اور نوازش کے احساسات کے ساتھ اسے شرف قبولیت بخشتا ہے۔ گویا توسیع دی جاتی ہے اور ایکسٹینشن لی جاتی ہے، ایک بے بنت و سماجت، دوسری بزور بازو۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کا جام پینے والے کے ہاتھ میں جنبش نہ رہے تو بھی آنکھوں میں دم ضرور رہتا ہے اور وہ ساغر و مینا سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ 1971 میں جب ایوب خان اور یحییٰ
डॉक्ट्राइन के सबब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, सरे बाजार हमने जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डाले, हमारे हजारों फौजी भारतीय कैदी हो गए, तो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल ही के तौर पर रिटायर हो गया। भारत की कलगी में सुरखाब पर टांकने वाले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानक शाह का सीना तमगों से भर दिया गया। हुकूमती सिफारिश पर भारतीय सदर ने सिपह सालार की मियाद मुलाजमत में 6 माह की तौसी कर दी। मानक शाह ने माजरत करना चाहिए, लेकिन ये कहकर 6 माह की तौसी कबूल कर ली कि मैं अपने सुप्रीम कमांडर का हुक्म रद्द नहीं कर सकता। भारत के बरक्स पाकिस्तान में एक्सटेंशन की दरख्शां रिवायत जनरल अयूब खान से चली और हाल ही में रुखसत होने वाले आखिरी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक तुम तराक के साथ जारी रही। अयूब खान, उनके ज़ेर साया मूसा खान, ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ मजमूई तौर पर 36 बरस फौज के सरबराह रहे। 12 आर्मी चीफ्स का अरसा एक्सटेंशन के फैजान से सिर्फ 4 नफूस मुकद्दसा तक महदूद हो गया। 2013 में 6 बरस बाद भी जनरल कियानी के दिल में तीसरी एक्सटेंशन की आरजू जिंदा थी, लेकिन तब नवाज शरीफ वजीर आजम बन चुके थे, जिन्हें एक्सटेंशन के नाम से चिढ़ है। राहिल शरीफ हजार जतन करने के बावजूद बेसमर रहे। जनवरी 2016 में ऐलान कर दिया कि मैं तौसी की ख्वाहिश नहीं रखता, लेकिन आखिरी लम्हे तक इसी आतिश आरज़ू में जलते रहे। 2019 में हकीकी आज़ादी के जरी मुजाहिद ने कमर बाजवा को एक्सटेंशन तलाई तश्तरी में सजा कर पेश कर दी, लेकिन आज वो इसे अपनी सियासी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दे रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।